حضرت عیسیٰ جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قرب قیامت میں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی عروج پر ہوگی, انتہا پر ہوگی, سمجھ رہے ہو نا, اور میڈیکل سائنس انتہا پر ہوگی. اور میڈیکل سائنس یہ بات مانتی ہے کہ کچھ بھی کر لو مردے کو زندہ بولو بھائی نہیں کیا جا سکتا. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کریں گے نا, کیونکہ ان کو تو یہ معجزہ ہے, قم باذن اللہ, وہ 6 مہینے سے مردہ برف خانے میں پڑا ہوا ہے, اسے کہہ دیا قم باذن اللہ, وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. تو میڈیکل سائنس گواہی دے گی کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے, کوئی خدا ہے جو ان کے ہاتھ پہ یہ کام بولو بھائی کر رہا ہے. دیکھو اگر موسیٰ علیہ السلام آئے اور لاٹھی کو سانپ بنائے نا, تو بہت سے لوگ کہہ دیں گے یار کوئی شعبدہ, کوئی معاذ اللہ کوئی جادو ہوگا. کہہ سکتے ہیں نا آج لوگ, کہ ہر آدمی تھوڑی جادو کی حقیقت سمجھتا ہے, لیکن میڈیکل سائنس تو اب سب سمجھ رہے ہیں, ساری دنیا کے ڈاکٹر وہ گواہی دیں گے. پھر وہ جو مٹی کا پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری اور وہ اڑنا شروع ہو گیا, میڈیکلی یہ ممکن ہے؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو اگر پرندہ بنانا بھی ہے تو پرندے ہی کی جینز کوئی سیل لینا پڑے گا, اسے کسی دوسرے پرندے کے سیل کے ساتھ کراس کرنا پڑے گا, یہ لمبا چوڑا پروسیس ہے, لیبارٹری میں ہوگا, یہ بھی رومال بچھا کے نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اچھا ٹھیک ہے بھائی, لاؤ مٹی لے کر آؤ, کیچڑ لے کر آؤ, ٹھیک ہے نا, اس سے کبوتر کی شکل بنائی اور بولیں گے کن طیرم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کیا بن جا پرندہ, وہ پورا صحیح سالم کبوتر بن کے اڑنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ایسا معجزہ ہوگا جو اس زمانے میں اس کا معجزہ ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ سائنس کو چیلنج ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے نا, میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کی آنکھیں بولو نہیں آ سکتی, ممکن نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں گے, اس کی بینائی ہے بھائی, بولتے کیوں نہیں؟ تو یہ جو کیونکہ جو سائنس تو ہر مذہب میں اکثر سائنٹسٹ ہی مخالفت کرتے ہیں, کہتے ہیں مردے قیامت میں زندہ کیسے ہوں گے, اللہ بتا دیں گے ایسے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. سائنس تو یہ کہتے ہیں نا مردے کیسے زندہ ہوں گے, بھائی اللہ بتا دیں گے ایسے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے ذرا 2-4 مردے زندہ کر کے دکھاؤ, پھر وہ مردہ زندہ ہو کے بتائے گا بھی میرے اوپر گزری کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ انسان کے بچے بنیں گے اس وقت. تو ایک یہ بھی حکمت معلوم ہوتی ہے. اور ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ آخری جنگ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگی. کس کے ساتھ ہوگی؟ یہودی کے. تو اور حضرت عیسیٰ کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی, جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا. تو اللہ یہودیوں میں جو اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں حضرت عیسیٰ کے ذریعے مار پڑوائیں گے, حضرت عیسیٰ کے ذریعے, تاکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ظلم کرنے کی کوشش کی تھی اس ظلم کا حضرت عیسیٰ ہی کے ہاتھوں ان سے انتقام لیا جا سکے. سمجھتے ہو؟ اور تیسرا مسئلہ, تیسرا اس لیے کہ ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے, جو جغامدی صاحب جیسے لوگ, اللہ ان کے بارے میں بھی بتا دے گا. حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے نا تو وہ بھی بتا دیں گے کہ دین مولویوں سے سیکھا کرو, پروفیسروں سے بولو بھائی نہیں سیکھ. جب وہ آئیں گے نا قرب قیامت میں تو خود بتا دیں گے دیکھو میں آسمانوں پہ زندہ تھا اور غامدی صاحب کے جتنے کلپ تھے وہ سارے کیا ہو گئے, جھوٹے ہو گئے. تو اب میں جب دنیا سے جاؤں گا تو آئندہ خیال کرنا بیانات علماء کے سننے ہیں, لبرل ٹائپ کے پروفیسروں کے بولو نہیں سن. یہ بھی ایک وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لانے کی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی, تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے, تو وہی مشہور سوال تھا سأل سائل بعذاب واقع. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا, جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا, میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں, لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع. جو بھی اللہ کا منکر ہے, اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا, جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا, تو
اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے, جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا, یجعل الولدان شیبا, وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے, ایسا دن یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے, لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے, وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو, ابھی لے آؤ نا, ابھی لے آؤ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے, بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, فاصبر صبرا جمیلا, اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے, لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. یوم تکون السماء کالمہل, اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ, جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں, اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو, ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے. اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں, برابر ہونے والی. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن, اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا, یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما, جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. قرآن ہولناکیہ بیان کر رہا ہے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دی, جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا الٹا ہو جائے گا, یہ سارا نظام. آگے قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. اب آیتوں میں آپ کو بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی. ادھر پہاڑ کی بات ہو رہی ہے کہ جگہ سے ہٹا دیا جائے گا, ادھر سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں آگ لگا دی جائے گی, ادھر 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کی بات, اشار و تلت, اونٹنی جو 10 ماہ کی گابن ہوتی ہے نا, عرب کے ہاں سب سے قیمتی مال ہوتا تھا کہ ابھی یہ بچہ جننے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا مالک اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا. ایسی وحشت, کہاں اونٹنی, کہاں پہاڑ, کہاں سورج, کہاں چاند. اور قرآن فوراً کیا کہتا ہے, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. انسان حیران ہوتا ہے, پہاڑ کے ہٹنے کی بات, سمندروں کے جلنے کی بات, سورج اور چاند کے بے نور ہونے کی بات, اس میں زندہ بچی کا تذکرہ کیسے آ گیا, اس کا کیا آپس میں لنک ہے؟ یہ ٹاپک اللہ نے اچانک چینج کیوں کر دیا؟ یہ کیسا عجیب ٹاپک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند ختم, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, قیمتی مال لوگ بھول جائیں گے, اور زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. کوئی ٹاپک میں مناسبت ہے؟ ایک بات سمجھانے کے لیے نا, قرآن کا اصل ہدف یہ سمجھانا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جس باپ نے اپنی معصوم بیٹی کو بیٹی ہونے کی وجہ سے دفن کیا, اللہ اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتا تیرا جرم کیا تھا. بچی کہے گی یہ جرم تھا کہ تو نے مجھے بیٹی بنایا ہے, بیٹا نہیں بنایا. اللہ اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا لیکن بے نور ہو جائے گا. بڑے بڑے پہاڑ, دنیا میں ہر چیز اپنی جگہ سے ہلتی ہے سوائے پہاڑوں کے, وہ لاکھوں ہزاروں سال سے ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں. دنیا میں ہر چیز میں آگ لگتی ہے مگر پانی میں آگ نہیں لگتی. تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک پہ مقدمہ چلتا ہے مگر اس پہ جس کا کوئی پیچھے پوچھنے والا ہو. جو معصوم بچی جس کے لیے اس کا باپ مقدمہ کرتا, اگر وہ باپ ہی اس کو قتل کر کے زمین میں ڈال دے, اس بچی کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو جو خدا سورج کو بے نور کرے گا, حالانکہ سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا,
جو خدا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، حالانکہ پہاڑ اپنی جگہ سے کبھی بھی نہیں ہلتے، جو خدا سمندروں میں آگ لگا دے گا حالانکہ سمندروں میں آگ نہیں لگتی، وہ خدا ایسا مقدمہ چلائے گا جس کا مقدمہ دنیا میں کبھی کسی نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ وہ مقدمہ کیا کہ بچی کو کھڑا کر کے کہے گا کہ تیرے لیے کبھی کوئی مقدمہ کرنے والا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو مقدمہ کرتا وہی تیرا قاتل ہے۔ تو آج جیسے سورج بے نور ہو رہا ہے اور سمندروں میں آگ لگ رہی ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں، آج یہ بچی کھڑی ہو کر اپنے باپ کے خلاف مقدمہ کرے گی اور میں اس کی پکار کو سنوں گا اور اس مظلوم کا ساتھ دوں گا قیامت کے دن۔ تو اللہ ان آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حساب و کتاب کا نظام کمزور نہیں ہے، دنیا کی عدالت سے، دنیا کے مقدموں سے بچ سکتے ہو۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، قرآن کہتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ کے کہو گے یہ کیسی رپورٹ کارڈ ہے، کیسا رزلٹ ہے کہ اس نے میری زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا۔ ہر چیز، اگر کسی چٹان میں بیٹھ کر کوئی گناہ کیا، اندھیرے میں تنہائیوں میں دروازے بند کر کے کوئی معمولی سا جرم کیا یا کوئی نیکی کی، یہ اس کو بھی اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تو بھائی اللہ کا نظام ہلکا نہیں ہے، وہ بہت مضبوط نظام ہے اس کا، اور اللہ نے یہ سارا نظام جو بنایا اور اللہ نے جو ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا اور قرآن میں جہنم کی وعیدیں اور جنت کی خوشخبریاں دیں، یہ نہ بتاتا کہ جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کر کے اللہ پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ پھر قرآن یہ نہ کہتا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ پھر قرآن یہ نہ کہتا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کی وراثت کھانا حلال نہیں ہے۔ پھر قرآن یہ نہ کہتا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، گناہ کرو لیکن یہ دماغ میں رکھ کے عن قریب اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے، اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے، تمہارے خلاف کیس چلے گا، اس کی سزا ملے گی۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون، عن قریب، زیادہ ٹائم نہیں ہے، بہت جلدی اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے۔ آج اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا جتنا غلط مطلب لیا اور بتایا جا رہا ہے، شاید یہ چیز اللہ کے غضب کو جتنی دعوت دے اتنا کوئی اور جرم اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے گا۔